سر بلوچستان کے جو حالات ہیں، عوام سوال اٹھا رہی ہے کہ سیکیورٹی فورسز کیوں ایکٹیو نہیں تھی، کیوں وہاں پہ ایسے حالات پیدا ہوئے، ایک وقت میں 16 اضلاع میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، تو کیا یہ ناکامی نہیں ہے ہماری انٹیلیجنس کی؟ دیکھیے، دہشت گردی کے واقعات تو کسی بھی ملک میں کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو کہیں پہ بھی کوئی بھی واقعہ کر سکتا ہے۔ سڑکوں پر لوگ بسوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ڈاکو روک لیں گے، انہیں لوٹ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لا اینڈ فورسز جو ہیں وہ اپنے کام میں چست نہیں تھی، وہ چست تھیں۔ تو اسی لیے پھر انہوں نے حالات پر گھنٹوں میں قابو بھی پا لیا، اور یقیناً اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے جو کاوشیں کرنی چاہیے، اس کے لیے پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں ان کے جوانوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، شہادتیں بھی حاصل کی ہیں، اور وہ سارے پاکستانی قوم کی طرف سے ہم احسان مندی کے بھی ممنون بھی ہیں ان کے لیے۔ تو سر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو بھارت کی پراکسی ہے جو بلوچستان میں ہمیشہ دہشت گردی کے ایسے واقعات پلان کرتی رہتی ہے، تو اب پاکستان کوئی مؤثر جواب دے گا بھارت کو اس حوالے سے، یہ جو اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا بلوچستان میں؟ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اور جہاں سے بھی ان کو مدد ملتی ہے، ان سب کے لیے پاکستان جو ہے تمام اقدامات، ہاں وہ سفارتی نوعیت کے ہوں، سیاسی نوعیت کے ہوں یا عسکری نوعیت کے ہوں، وہ تمام اقدامات اختیار کیے جائیں۔ اچھا سر، آج وزیر اعظم کی ملاقات ہو رہی ہے سہیل افریدی کے ساتھ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے یہ خان صاحب کی رہائی کے قریب لے کے جائے گی، کوئی معاہدے ہوئے آپس میں، کچھ ایسا ہے؟ جی دیکھیں، ملاقات ایک پرائم منسٹر اور ایک چیف منسٹر کے درمیان ہوئی ہے، اور یقینی طور پہ نیشنل اور صوبائی جو معاملات ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہوں گے، لیکن یہ کہنا کہ شاید ماحول تبدیل ہو گیا یہ قبل از وقت ہے، وہ تو دیکھا جائے گا آگے کہ کیا اس وجہ سے اس سٹیپ سے کوئی ماحول تبدیل ہوا ہے، سیاسی جو قیدی ہیں وہ رہا ہوں گے، خان صاحب سے رسائی ہوگی، ان سے ملاقات کی اجازت ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں جب ہوں گی، نظر آئیں گی، تو پھر ہی ہم کہہ سکیں گے کہ اس ملاقات سے کوئی فرق پڑا ہے۔ ابھی تو فی الحال یہ ایک ملاقات تھی ایک پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے درمیان۔ سر کل ملاقاتوں کا دن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات کل خان صاحب سے ہو پائے گی؟ میرا خیال ہے سب سے زیادہ ضروری جو ملاقات ہے نا جی، وہ ہے جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ جا کے تو کم از کم ان کی اجازت ہو جائے کہ وہ جا کے دیکھ سکیں کہ کیا جو واقعی پروسیجر ہوا ہے وہ سیریس تھا نہیں سیریس تھا، کیونکہ جو عاصم صاحب ہیں جو ڈاکٹر ہیں خان صاحب کے، انہوں نے بڑا واضح طور پہ، میری کل ہی بات ہوئی تھی ان سے، انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ جو پمز کی رپورٹ ہے اس سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مزید ایکسپرٹس کو دیکھنا ضروری ہے خان صاحب کو۔ تو میرے لحاظ سے وہ جو ڈاکٹرز کا وزٹ ہے وہ کل بہت اہم ہے۔ اچھا سر، بلوچستان میں جو حملے ہوئے ہیں بہت بڑے حملے 16 اضلاع میں ہوئے تھے یہ بیک وقت، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ عوام یہ مانتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز ہماری ایجنسیز جو ہیں وہ ناکام نہیں ہیں، آپ اس کو ان حملوں کو کس نظر سے؟ جی دیکھیں، میرے لیے اور آپ سب کے لیے، پوری قوم کے لیے، پاکستان جو ہے اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ پاکستان کا دشمن جو ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ تو اگر کوئی دہشت گرد ہے جس کو بیرون ملک بیرون ممالک جو ہیں وہ کوئی کسی طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان میں وہ دہشت گردی کر رہا ہے، تو میری نظر میں ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو ایک دہشت گرد کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں بہت مسائل ہیں، اور مسائل کا حل سیاسی طور پہ ہی ڈھونڈنا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ جو تحریکیں ہیں، جو سیاسی تحریکیں ہیں، جو پرامن سیاست کرنا چاہتی ہیں، جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں بلوچستان میں، ان سب کو سپیس دیں اور ان کو ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں، اور جو دہشت گرد ہیں جو بیرون ملک کوئی فورن کنٹریز جو ہیں ہمارے دشمن ممالک ان کو سپورٹ کریں، ان کو الگ کر کے ٹریٹ کریں۔ یہ جو گھچمچ ہے اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، اور
آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دہشت گردی میں آج کل کی بین الاقوامی دنیا میں اگر پراپرلی ڈیل کرنا ہے، اگر باقاعدہ طور پہ اس کے سے مقابلہ کرنا ہے، تو پھر بہت ضروری ہے کہ قوم کی حمایت ہو، اور قوم کی حمایت سے تب آ سکتی ہے آپ کو جب آپ پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو شامل کریں گے اس سارے مشاورت میں کہ ڈائلاگ کس طرح ہم نے یہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے۔ سر یہ بتائیے گا، بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 16 اضلاع میں دہشت گردی ہوئی ہے، ہماری سیکورٹی فورس تو ہماری ایجنسیز جو تھی وہ کدھر تھی، اتنے بڑے پیمانے پر وہاں پہ تباہی ہوئی ہے، اتنا بڑا حملہ ہوا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا بلوچستان دیکھا نہیں ہے، نقشے کے اوپر ہی دیکھا ہے۔ سیکورٹی فورسز کی تعداد کیا ہے اور بلوچستان کا رقبہ کیا ہے، ہر فرد کو وہاں کے اگر آپ یا ہر گھرانے کو کے خلاف تحقیقات کی جائیں تو پھر تو بڑے مسائل ہو جائیں گے۔ بلوچستان سے شکایات آئی ہیں، کولیٹرل ڈیمیج کے نام کے اوپر لوگ متاثر ہوتے ہیں، وہاں لاپتہ ہونے کی بھی آئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی علم ہے کہ اگر ایک جناب یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور پریس کانفرنس ہوئی تھی چند ماہ پہلے، سو بڑا ہیو اینڈ کرائے آیا بعض سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ ایک پروفیسر کو اٹھا لیا۔ کسی نے پوچھا وہ پروفیسر کون سی تعلیم دے رہا تھا؟ وہاں پر بیٹھ کے بم بنانے کی کتابیں اس کے پاس سے نکلی ہیں۔ سو یہ تو اگر تو ملک کی اپنے سلامتی مقصود ہے، سو ہمیں اس بالکل ڈیفائننگ مومنٹ ہے، ہمیں طے کر کے ان دہشت گردوں کے خلاف، بھلے انہوں نے کوئی سیاسی کور، بھلے کوئی مذہبی کور اوڑھا ہوا ہو، ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ اور یہ نہیں ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز کہاں تھی، وہ شہید ہو رہے تھے۔ سیکیورٹی ایجنسیز جعفر ایکسپریس میں کیا ہوا ہے؟ شہید ہوئے ہیں۔ جعفر ایکسپریس میں ہم نے نہیں دیکھا کہ دلی میں سے سب سے پہلے انہوں نے یہ بی ایل اے اور ان کے سارے اسپوکسمینس کو لے لیا تھا جناب فوراً آن ایئر۔ اس میں بھی واقعے میں یہ ہوا ہے۔ سو بھارت اور دیگر جو پاکستان دشمن ریاستی ان کی ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ولنریبلٹی جہاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی ہے کہ بعض سیاسی کور اوڑھ رہے ہیں دہشت گرد، یا بہنوں بیٹیوں کو بچوں کو سامنے لا رہے ہیں۔ سو یہ بات ہم نے پہلے بھی دیکھی کہ آتا تھا جناب کسی ڈرون حملے میں یا فوج کے حملے میں، وہ یہ ڈاماڈولا میں 14 سال کے بچے شہید ہو گئے، یہ کہا جاتا تھا ہماری مذہبی جماعتوں کی طرف سے۔ دیکھے نہیں ہم نے 14 سال کے لڑکے خودکش بمبار؟ تو کیا کریں گے ریاستی ادارے؟ آیا وہ 14 سال کے بچہ کہیں گے چلو تمہارا شناختی کارڈ نہیں بنا تم چلے جاؤ، خودکش بمبار بن جاؤ، تمہیں ریاست نہیں مار سکتی؟ یہ ہوتا نہیں، اس طریقے سے ملک سروائیو نہیں کرتے۔ سر تانے بانے بتائے جا رہے ہیں بھارت کے ساتھ ملے ہوئے، یہ حملے میں بھارت ملوث ہے، اب پاکستان کو بھارت کو کیسے جواب دینا چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں بھارت کو ہر طریقے سے جواب دینا چاہیے، اور پاکستان نے دیا ہے اور دیتا رہے گا، اور اس میں کہا جانے کی بات نہیں ہے۔ مجید بریگیڈ کو پاکستان نے ثبوت دے کے اقوام متحدہ اور امریکہ کی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز میں ڈکلیئر کرایا ہے۔ یہ کہنے کی بات نہیں ہے کہ یہ جو ان کے بڑے ہیں برام داغ اور یہ سارے حربیار وغیرہ، کہاں سے بھارت اور یورپی کون سے ممالک کی سپورٹ تھی؟ سو یہ ہم پاکستان کے کہے کی باتیں تھوڑی ہیں، عالمی میڈیا پر آتا ہے۔ پاکستان کی میڈیا کو یہ چاہیے کہ تھوڑی سی جو ہے ہم اس میں سنسنی کے بجائے سنجیدگی کا ساتھ دیں۔